میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دو گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی دو گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع۔ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندھے ہو جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے، لگاتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی، میرے نبی کی زندگی پہ راضی، میرے نبی کی اداؤں پہ راضی، میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے، میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے، میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں۔ تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا، وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ۔ چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے، اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ۔ میں نے کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا، 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے۔ اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے رہی ہے، سہ ہو گیا سا ہے۔ پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے۔ اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو اوسلو میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے۔ پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ، ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز، جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا۔
اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے لیں گے یا اللہ بڑے مزے آئے. تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سناؤں؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد داؤد یا داؤد تعال ارقر ممبر، اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے. یا جبال اوبی معہو، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر. تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے. جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا. پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو. اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد، تعال ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا. اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے. لم يبق الا ارحم الراحمین، لم يبق الا ارحم الراحمین. اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب وہ تمہیں سنائے گا. یا رضوان، اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردے ہٹا دے. آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں. آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے. تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا. پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا. اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے. اب اللہ ہی ساز بھی ہے، اللہ ہی آواز بھی ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے. اور اللہ قرآن سنائے گا، قرآن، اللہ اپنا قرآن سنائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا. ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن سنائے گا. تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے. 18 برس بہت تکلیف دیکھی، دردیں تھیں جسم میں، دردیں تھیں، کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے، دردیں تھیں بہت زیادہ، اور 18 برس کی تکلیف تھی، توڑی جان توڑ. تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، کیا حال. بس اس آواز کی لذت میں ہر شب بھول جاتا تھا. جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے. تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا. لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں. یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو، پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنا. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے، تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے ثور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے.
اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو جانا علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو، جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، تو اسلام کی وہ خاص چیز پردہ ہے، حیا ہے، اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو آدمی عزت چاہتا ہو خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے وہ اختیار کرے۔